تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل مسئلہ در حقیقت کیا تھا، توہین کیوں ہوئی، اور توہین کس وجہ سے، کس بہانے سے کی گئی، اور کیا مسلمان اس میں مجرم بنتے ہیں اور کیا مسلمان سبب بنے ہیں، کیا کسی مسلمان نے ایسے الفاظ کہے تھے ہندو مذہب کے بارے میں جس کے رد میں اور جواب میں جذبات میں آ کر اس عورت میں کلمات کہہ دے ہوں۔ تو اصل معاملہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ اصل معاملہ ایک مسجد کا ہے، گیان واپی مسجد، جس کا کیس کافی عرصے سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان چل رہا ہے، اور یہ بھی ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی مسجدوں کو اس بہانے سے گرایا جا رہا ہے یا ان پر قبضہ کیا جا رہا ہے کہ دراصل یہ مسجدیں کسی دور میں ہندوؤں کے مندر تھے، ان مندروں کو گرا کر مسلمانوں نے ناجائز قبضہ کرتے ہوئے ان پر اپنی مسجدیں بنا لی۔ بابری مسجد کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، اور اس کا کیس جو چلنے والا اس کا آپ کو یاد ہوگا، اور اس پر جو فیصلہ سپریم کورٹ انڈیا نے دیا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا۔ اس میں بھی یہی بہانہ بنایا گیا کہ یہ بابری مسجد حقیقت میں ایک مندر تھی، وہاں پر مسلمانوں نے اپنی مسجد بنائی، اگرچہ اس کو کئی صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن یہ ہندوؤں کا حق ہے، لہٰذا کورٹ نے بھی ان کے حق میں فیصلہ دیا، اور ایسے کوئی شواہد اور ایسے ایویڈنسز نہیں تھے جس کی بنا پر عدالت نے وہ ہندوؤں کے سپرد کیا ہو اس مسجد کو کہ واقعی وہاں سے کوئی چیزیں ایسی برآمد ہوئی ہوں یا ایسے شواہد ملے ہوں کہ یہ کسی دور میں مندر تھا۔ بہرحال یہ ایک لمبا قصہ ہے اور لمبا معاملہ ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے گیان واپی مسجد۔ وہاں بھی ہندوؤں نے یہی دعویٰ کیا کہ یہ حقیقت میں ہمارا مندر تھا جس کو مسلمانوں نے کسی دور میں اپنی مسجد میں تبدیل کر دیا، لہٰذا یہ مندر ہونے کی وجہ سے ہمارا حق ہے، اس پر ہمارا قبضہ ہونا چاہیے اور مسجد ختم کر کے دوبارہ مندر بننا چاہیے۔ یہ معاملہ بھی کورٹ میں چل رہا ہے۔ جب کورٹ میں دلائل چل رہے تھے اس مسجد کے حوالے سے، مسلمان اسے اپنی مسجد ثابت، مسلمانوں کو تو دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں بہرحال، کیونکہ مسلمانوں کے قبضے میں اور صدیوں سے مسلمانوں کی مسجد ہے، ان کی عبادت گاہ ہے اور ان کے زیر تسلط ہے اور وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ہندو جو ہیں وہ کیا دلیل پیش کرتے ہیں کہ آخر یہ مسجد ان کا حق کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت مندر تھی۔ جب کورٹ میں ان سے دلائل پوچھے گئے تو دلائل دیتے ہوئے ایک جو دلیل بنیادی طور پر انہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ مسجد کی ایک دیوار پر ان کا ایک مذہبی نشان شیولنگ بنا ہوا ہے۔ شیولنگ ایک نشان ہے جو سکرین پہ ہم آپ کو دکھائیں گے بھی، ہندوؤں کا ایک نشان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نشان مسجد کی دیواروں پر بنا ہوا ہے، باقاعدہ وہ پتھروں کو تراش کے بنایا گیا ہے، تو یہ ہندوؤں کا نشان ہے، لہٰذا یہ ہندوؤں کا مندر تھا، بعد میں اس کو مسجد بنا لیا گیا اور وہ نشان جو ہے شیولنگ کا وہ باقی رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ 2-3 اور ان کو شیولنگ ملے ہیں، ان کے مذہبی نشانات وہاں مسجد کی دیواروں پر ملے ہیں۔ جب ہندوؤں نے یہ دلیل پیش کی تو آگے سے مسلمانوں نے کہا کہ یہ دراصل ہندوؤں کا مذہبی نشان شیولنگ نہیں ہے، یہ تو فوارے کا نشان ہے۔ مسجد میں ظاہر ہے پرانے دور میں ایک آرٹ ہوتا تھا اسلامی تعمیرات کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی جو پرانی تعمیرات ہیں پرانے دور میں جو بنائی گئی ہیں، اس میں مسجدوں کے اوپر وہ نقش و نگار بھی ہوتا تھا، دیواروں پہ مختلف چیزیں بھی بنائی ہوتی تھیں۔ تو وہ وضو خانے کے پاس دیوار میں ایک فوارے کا نشان ہے، اور فوارے کا نشان صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ فوارے کا نشان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو فوارہ بنا ہوا ہے جس کو آپ اپنا شیولنگ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بنیاد پر اس ہندو عورت نے کہا کہ آپ ہمارے شیولنگ کو فوارہ کہہ رہے ہیں اور یہ ہمارے مذہب کی توہین ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی عقل مند شخص یہ مان سکتا ہے کہ کسی مسلمان نے ہندو مذہب کی توہین کی ہے یہ کہہ کر کہ وہ تو فوارہ ہے؟ اگر انجینئر صاحب اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہندو مذہب کی توہین ہے تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ڈرائنگ روم میں کہیں فوارہ بنا ہو، فوارے کی آپ نے تصویر لٹکائی ہو، کوئی سینری بنائی ہو یا دیوار پر کوئی فوارے کا نشان بنایا ہو، بنا سکتے ہیں نا آپ، غیر جاندار ہے نا، جمادات میں سے ہے کوئی اس طرح کی چیز یا نباتات میں سے ہے تو آپ اس کی تصویر بنا سکتے ہیں، شرعاً بھی کوئی اس میں حرج نہیں۔ تو کسی کی دیوار پہ اگر فوارہ بنا ہوا ہو یا اس کی سینری بنی ہوئی ہو، لوگ بنا لیتے ہیں نا سینریاں، لگا بھی لیتے ہیں، بہت سے لوگوں کے ڈرائنگ رومز میں لگی ہوں گی، لوگوں کے گھروں میں لگی ہوں گی۔
اب کوئی ہندو جناب وہاں آ کر کہے، وہ دیکھ لے کہ یہ فوارہ ان کے گھر میں لگا ہوا ہے، اور وہ کہے کہ یہ ہمارا شیولنگ ہے لہٰذا یہ ہمارا گھر ہے، یہ تو ہندوؤں کا گھر ہے جس میں مسلمانوں نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے، تو بتائیں مسلمان آگے سے کیا کہیں گے؟ جس کا گھر ہے وہ آگے سے کیا جواب دے گا؟ مقدمہ قاضی کے پاس چلا جاتا ہے، عدالت میں چلا جاتا ہے، جج کے پاس جاتا ہے، اور ہندو یہ کہتا ہے کہ دیکھیں اس گھر میں شیولنگ پڑا ہوا ہے یا شیولنگ لٹکا ہوا ہے لہٰذا یہ ہمارا ہندوؤں کا گھر ہے، تو آگے سے مسلمان یا وہ شخص جس کا مکان ہے وہ کیا کہے گا؟ ظاہر ہے وہ کہے گا کہ بھئی یہ شیولنگ نہیں، یہ فوارہ ہے۔ تو اس کے یہ کہنے سے کیا ہندو مذہب کی توہین ہو جائے گی کہ اس نے ہندوؤں کے شیولنگ کو فوارہ کہہ دیا؟ بھئی وہ ہے ہی فوارہ، اور یہ ان کا آرگومنٹ ہے، وہ آگے سے جواب دے رہے ہیں، یہ توہین کہاں سے ہوگی؟ اگر یہ توہین ہے تو پھر تو سارے ہی توہین کرنے والے ہیں، پھر تو ہر چیز کی توہین ہو جائے گی۔ کوئی شخص کسی چیز کو کچھ اور بنا کر پیش کرے اور دوسرا کہے کہ یہ وہ نہیں ہے تو توہین ہوگی بس۔ یہ سارا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے یہ بالکل یعنی پوری تحقیق کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں، اور آپ چھان ماریں ساری ویڈیوز اور سارے معاملے کو، آپ اس کی سٹڈی کریں تو انشاءاللہ یہی بات ہے جو میں نے یہاں کر دی ہے، اور یہی بات ہندوستان کے مسلمان بھی اور دیگر مسلمان بھی جو اس سارے سینیریو کو سمجھتے ہیں سوائے مرزا صاحب کے، کیونکہ جہالت، ضد اور عناد اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، تعصب کا کوئی علاج نہیں۔ جب اگر آپ تعصب کھا گئے ہیں مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کے حق میں، پھر آپ جو مرضی کہتے رہیں، پھر اس کا کوئی علاج نہیں۔ لیکن اگر آپ نظر انصاف سے دیکھیں تو یہی ایک نقطہ ہے، اور وہ عورت بول کر کہہ رہی، اس کے الفاظ آج بھی آپ سن سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارے شیولنگ کو فوارہ کہا تو ہم آپ کے مذہب کو یہ کہیں گے؟ بھائی شیولنگ کو فوارہ نہیں کہا گیا، فوارے کو فوارہ کہا گیا، اور یہ کسی طور پر بھی توہین نہیں بنتی، کوئی عقل مند شخص اس کو توہین نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مسلمانوں کی مسجد ہے، مسلمانوں نے جو چیز بنائی ہے وہ فوارہ ہوگی نہ کہ شیولنگ ہوگی۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ اتنا عرصے سے مسجد قائم ہے، بہت پرانی مسجد ہے، اس مسجد میں اگر ہندوؤں کا مقدس نشان بنا ہوا تھا تو اتنے عرصے سے مسلمانوں کے قبضے میں ہے، تو مسلمانوں نے اس نشان کو مٹا کیوں نہیں دیا؟ اگر یہ ہندوؤں کا نشان ہوتا تو اس کو ضرور مٹاتے کہ یہ تو مسلمانوں کی مسجد ہے۔ حقیقت میں یہ تھا ہی نہیں، یہ تو توہین بہانہ بنایا توہین کا، اسلام کی توہین کا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا اس ہندو عورت نے، اور ساتھ دیا سہولت کاری کی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے۔